بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینگ سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، فقیر کی نصیحت کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا اور آگے کا حصہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو بچوں 88 پر ہم نے پڑھا تھا، 89 پر دیکھیں گے۔ محمود غزنوی، فرسٹ لائن دیکھ لیجئے۔ محمود غزنوی، یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سخت سردی کے اس موسم میں رعایا کو کوئی دشواری تو پیش نہیں آ رہی ہے؟ وزیر اعظم، موسم سرما کے آغاز سے غریبوں کو شاہی خزانے سے مفت میں کمبل تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک امیر، سردی سے کسی کی ہلاکت کی خبر ملی ہے، نہ کسی نے فریاد کی ہے۔ سردی سے کسی کی ہلاکت کی خبر ملی ہے، نہ کسی نے فریاد کی ہے۔ محمود غزنوی، کیا درویشوں کا خیال رکھا گیا؟ درویش مانے فقیر۔ دوسرا امیر، ہاں، ان کی بھی حاجت روائی ہوئی ہے۔ حاجت روائی مطلب ان کی بات کو سنی گئی ہے اور ان کو جو چیز چاہیے تھی وہ تقسیم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا امیر، حضور، درویش فقیر کی بات پر مجھے یاد آیا، ایک فقیر کو میں نے دیکھا ہے، پھٹے حالوں گھومتا ہے، یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہن لے کے، عجیب بات کرتا ہے۔ محمود غزنوی، کیا کہتا ہے؟ امیر ہچکچاتے ہوئے، کہتا ہے میری آدھی رات بادشاہ کی طرح گزرتی ہے اور آدھی رات بادشاہ کی رات سے بہتر گزرتی ہے۔ محمود غزنوی دلچسپی سے، وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ امیر، یہ تو مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں کئی مرتبہ اس سے پوچھنا چاہا، مگر وہ اپنے حال میں مست رہتا ہے، کبھی جواب دیتا کبھی جواب نہیں دیتا۔ محمود غزنوی، کیا اسے دربار میں بلایا جا سکتا ہے؟ امیر، کیوں نہیں، بس وہ پہنچنے ہی والا ہوگا۔ دراصل آپ نے جب رعایا کے حالات سے واقف ہونے کی خواہش کا ظاہر کی تو اسی وقت میں نے ایک سپاہی کو اس فقیر کی تلاش میں روانہ کر دیا تھا۔ محمود غزنوی، تمہیں کیوں محسوس ہوا کہ اسے ہمارے حضور میں پیش ہونا چاہیے؟ امیر، وہ خود کو بادشاہ سے بہتر ٹھہراتا ہے، اسی لیے۔ محمود غزنوی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ خود کو بادشاہ سے بہتر ہرگز نہیں کہتا۔ جو بھی ہو، اس فقیر سے ملنا پسند کریں گے۔ یہ فقیر درویش بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے قول میں کوئی راز ہو جس کا جاننا ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ ایک سپاہی فقیر کو ساتھ لے کر دربار میں پیش ہوتا ہے۔ سپاہی جھک کر آداب بجا لاتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ فقیر بھی بادشاہ کو سلام کرتا ہے۔ محمود غزنوی چونک کر، ایسا لگتا ہے ہم نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ فقیر، ضرور دیکھا ہوگا، میں آپ کی رعایا ہوں۔ محمود غزنوی، تم کیا کام کرتے ہو؟ فقیر، کوئی خاص نہیں، کوئی بھی کام ملے کر لیتا ہوں۔ پیٹ بھرنے کے لائق کچھ مل جائے تو کافی ہے، اس کے بعد صبر کرتا ہوں۔ محمود غزنوی، کہاں رہتے ہو؟ فقیر، کہیں نہیں۔ محمود غزنوی، کیا مطلب؟ رات کو سوتے کہاں ہو؟ فقیر، ایک ہوٹل کے تنور کے پاس سو جاتا ہوں۔ فقیر کو جگہ ہی کتنی چاہیے۔ محمود غزنوی، ہمیں یاد آ گیا ہے، ہم نے ایک رات تمہیں تنور کے پاس سوتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اتنی سخت سردی میں تم کھلے آسمان کے نیچے کیسے سو لیتے ہو؟ مطلب بادشاہ گشت کر رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا، تو وہ اس فقیر کو کہاں پر دیکھا تھا؟ ہوٹل کے پاس تنور سے مراد جو لکڑی، ایسا چولہا جس میں مٹی کے اندر کا ایسا چولہا جس پر روٹیاں پکائی جاتی ہے، اس کو تنور کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس کو دیکھا تھا، کہاں پر دیکھا تھا؟ کہ تنور کے پاس وہ سو رہا تھا، تو اس کو بادشاہ کہنے لگا کہ کھلے آسمان کے نیچے تم کیسے سوتے ہو؟ فقیر، بس میں سو لیتا ہوں کسی طرح، آپ بھی تو رات میں بھیس بدل کر گشت کے لیے نکلتے ہیں، کیا آپ کو سردی لگتی ہے؟ محمود غزنوی، ہم سردی سے حفاظت کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، رعایا کی خبر گیری کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے تو اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ رعایا کی خبر رکھنا، رعایا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، رعایا کی جانکاری لینا ایک بادشاہ کا فرض ہوتا ہے۔ فقیر،
تو آپ ان غریبوں کی خبر کیوں نہیں لیتے جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے؟ کیونکہ وزیروں نے تمام بات کہی تھی کہ یہاں پر وہ ہر چیز ہر مطلب ملک میں امن و امان ہے، ہر کوئی خوش ہے، ہر کوئی صنعت میں ترقی دے رہا ہے، ملک میں سیاح آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سفیران اکرام آ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تمام چیزیں یہاں پر بتائی گئی تھی. لیکن یہ پھر بھی بادشاہ پر ایک ٹونٹ مار رہا ہے. مطلب ٹونٹ مارنا مطلب یہاں پہ طنز کرنا، کرٹیسائز کرنا، اسی طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ تو آپ ان غریبوں کی خبر کیوں نہیں لیتے جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے، گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے چھت نہیں ہوتی. آپ نے مجھے کڑکڑاتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سوتا دیکھا مگر میرے لیے کچھ نہ کیا. تو بچوں اتنا کافی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم پیج نمبر 90 اور 91 پر کچھ تھوڑا سا مختصر حصہ دیکھیں گے. اور سبق کا آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، کیونکہ پڑھیے لکھے بٹ نمبر 2 آلریڈی میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں. کچھ نے کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا ہے. اگر ہو گیا ہو تو بٹ نمبر 3 مکمل کر لیں. جزاک اللہ خیر.